کون سے ایسے بیسک ایشو ہیں پاکستان کے اندر جو بزنسز فیس کر رہے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم جی، میرا نام سید ارسا زیدی ہے اور میں سی او ہوں ایوراکس کنسٹرکشن اینڈ مارکیٹنگ ایجنسی کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں اور آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سرکل میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ ہو۔ آئی ایم گیونگ یو دا گارنٹی، اگر آپ میری ویڈیوز کو فالو کریں گے تو آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اوکے، آج بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات کے اوپر جو ہے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع کے اوپر یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس موضوع کو، اس ٹاپک کو بہت کم لوگوں نے جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے کہ واٹ آر دا کنٹمپرری ایشوز ان بزنس اسپیشلی ان پاکستان، کہ پاکستان میں کون کون سے ایسے کنٹمپرری ایشوز ہیں۔ کنٹمپرری کا مطلب ہوتا ہے جو روزمرہ کے ایشوز ہیں بزنس لائف کے اندر، جو بزنسز فیس کر رہے ہیں پاکستان کے اندر رہ کے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیڈ اکانومی، رائٹ؟ اکانومی کا برا ہونا ایک بہت امپورٹنٹ ریزن ہے جس کی وجہ سے بزنسز کو سروائیو کرنا پڑتا ہے، بیکاز ان پاکستان وی نیور نو دیٹ تھنگ کہ واٹ ول بی ہیپن ان نیکسٹ 5 منٹس۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے 5 منٹ میں کیا ہو جائے گا، اور بزنسز کی جو ورکنگ ہے وہ بھی پاکستان کو آپ کہہ لیں کہ اس کی کنڈیشن کو یا اس کے جو پولیٹیکل ڈیسیژنز ہیں، جو اکانومیکل ڈیسیژنز ہیں، ان ڈیسیژنز کو نہیں سمجھ پاتی۔ دا ریزن بیہائنڈ از دیٹ کہ ہر 5 منٹ کے بعد یہاں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ بھی ایک انسرٹینٹی سچویشن ہوتی ہے، انسرٹینٹی مینس کہ جہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، وہاں پہ اس اکانومی کے اندر کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ ابھی آپ یہ پچھلے 4-5 مہینے کی اگزامپل لے لیں۔ مارچ میں ایک پولیٹیکل چینج ہوئی، گورنمنٹ لیول کے اوپر چینج ہوئی، اور جیسی یہ دوسری گورنمنٹ آئی، انہوں نے اتنی مہنگائی کی کہ اس ٹائم مہنگائی 40 سے 45% انکریز ہوئی ہے مارکیٹ میں ود ان 5 منتھ، جو کہ صدیوں میں ہوتی تھی، جو 5 مہینے میں ہمیں فیس کرنی پڑی۔ اور سب سے زیادہ جو انڈسٹری ڈیمیج ہوئی ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری، ہماری انڈسٹری ڈیمیج ہوئی کہ ہمارے ریٹس ہمیں انکریز کرنے پڑے، ہماری جو فیزیبلٹی ہے وہ ساری ڈیمیج ہو گئی، ہمارے جو پروجیکٹس چل رہے تھے ہمیں ان کے ریٹ ریوائز کرنے پڑے۔ تو ان شارٹ ہوا کیا کہ وہ بندہ جو ایک سیلری پرسن تھا یا مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کا بندہ ہے، وہ جا کے سب سے زیادہ افیکٹ ہوا۔ بزنسز نے تو اپنے ریٹس چینج کر لیے، وہ تو اپنے آپ کو سیکیور کر گئے، انہوں نے تو کوئی نقصان نہیں اٹھایا، لیکن ایک مڈل کلاس بندے کے لیے کیا یہ چیز ہوئی، اس کو کیا چیز فیس کرنی پڑی کہ اگر ایک بندے کی سیلری 3 لاکھ روپے ہے، اس کے ایکسپنس میں اضافہ اس ٹائم 40 سے 45% کا ہو گیا ہوا ہے۔ اب اس کی سیلری 3 لاکھ ہے، اس کے ایکسپنس 3,40,45 ہزار روپے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو پوائنٹ از دیٹ کہ جو 40-45 ہزار روپے اس ٹائم وہ لگا کے اپنا گزر بسر کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے جو اس کی سیونگز تھیں۔ اب سیونگز لوگ رکھتے تھے کہ بھائی وہ کوئی پلاٹ لے لیتے ہیں، یا میجورٹی لوگ ریئل اسٹیٹ کے اندر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں جو ان کی سیونگز ہوتی ہے کہ چلو آنے والے ٹائم پہ ان کے بچوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ اس ٹائم ریئل اسٹیٹ انڈسٹری، کنسٹرکشن انڈسٹری بالکل ملٹی پلائڈ بائی 0 ہوئی ہے، جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ لوگوں کی بائنگ پاور ڈیمیج ہوئی ہے۔ میں بھی آنے نیکسٹ 1-2 ٹاپکس کے بعد بائنگ پاور کے اوپر بھی بات کروں گا۔ تو پوائنٹ از دیٹ کہ سیلریز وہی ہیں، انکم وہی ہیں، لیکن ایکسپنسز میں اضافہ ہو گیا ہے، تو یہ بیڈ اکانومی ہے۔ تو جب بیڈ اکانومی ہوتی ہے اور ایک ایسی انسرٹنٹی سچویشن ہوتی ہے جس میں بندے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ اگلے 10 منٹ کے بعد کیا ہوگا، تو وہاں پہ بزنسز ہمیشہ سروائیو کرتے ہیں، ان کے ٹرینڈ انالیسز ہو ہی نہیں پاتے، وہ آنے والے ٹائم کو پلان ہی نہیں کر پاتے۔ آن دی ادر ہینڈ کیا ہوتا ہے کہ بیڈ اکانومی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ بیڈ گورننس ہوتی ہے، گورنمنٹ اچھی نہیں ہوتی، گورنمنٹ کے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ اب بیڈ گورننس کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس گورنمنٹ میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کے حقدار ہوں گے، تو پھر آپ کے لیے بہت مسئلے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے ٹیکنالوجی کا منسٹر اس کو لگایا ہوا ہے جس کا ٹیکنالوجی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہاں پہ فائنانس مینیجر وہ لگا ہوا ہے جس کا فائنانس سے کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، رائٹ؟ سو پوائنٹ از دیٹ کہ جب بھی آپ منسٹری کے اندر ایسے بندے کو لگائیں گے جس کا بیک گراؤنڈ اس منسٹری کی فیلڈ سے نہیں ہے، آپ کو بیڈ گورننس فیس کرنی پڑے گی، آپ کو بیڈ گورننس فیس کرنی پڑے گی، رائٹ؟ پاکستان کے اندر ہمارے گورنمنٹ لیول کے اوپر بہت سارے ایشوز ہیں۔ کچھ گورنمنٹ بنتی ہیں کہ یار فلانے کو وزارت دے دو ورنہ وہ ہماری پارٹی سے چلا جائے گا، فلانے کو فلانی وزارت دے دو وہ ہماری پارٹی سے چلا جائے گا، وہ ہمارے مخالف ہو جائے گا۔
تو ہر بندہ اپنے مفاد میں لگا ہوا ہے رائٹ. تو جب ہر بندہ اپنے مفاد میں ہوگا تو پھر وہاں پہ گورنمنٹس نہیں بنتی. گورنمنٹ وہیں پہ بنتی ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں یار مجھے پیچھے ہو جانا چاہیے, وہ بندہ اس کے کیپیبل ہے, وہ بندہ اس کی کریڈیبلٹی ہے, اس کو فائنانس منسٹر لگنا چاہیے, مجھے پیچھے ہو جانا چاہیے, میری کریڈیبلٹی اس بندے جتنی نہیں ہے. اگر یہ چیز ہوگی تو ایک اچھی گورنمنٹ بن جائے گی, لیکن اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ بیڈ گورننس ہمیشہ فیس کریں گے. اور بیڈ گورننس اور بیڈ اکانومی یہ دونوں چیزیں پیرالل ہیں رائٹ, کہ اگر بیڈ گورننس ہوگی تو بیڈ اکانومی کو ابھی آپ فیس کریں گے. اگین رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب, اینڈ اف یو ہائر دا رانگ پیپل for the right job you will face the bad governance and you will face the bad economy. Next thing in that is پاکستان کے اندر political issues ہیں, political instability نہیں ہوتی. جب آپ کے ملک کے اندر political instability نہیں ہوتی تو nobody will going to invest with you, nobody will going to work with you. The reason behind is that people always consider one thing and that is کہ یار یہ گورنمنٹ انتہائی انسٹیبلٹی ہے اس گورنمنٹ کے اندر, یہ آج ہے کل نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ اگر کوئی معاہدے کریں گے یا ان کے ساتھ کوئی پلاننگ کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے. یہی اس ٹائم فیس کر رہی ہے جو کرنٹ گورنمنٹ. 13 جماعتیں مل کے ایک پاکستان کے اوپر آ گئی ہیں اور جو فیس کر رہی ہیں, کوئی بھی ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ کرنے کو تیار نہیں ہے, بیکاز دیر از نو کیا کہتے ہیں آپ اس کو, یو کین سے دیٹ کہ کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے اس گورنمنٹ کا رائٹ. دیر از نو فیوچر فار دس گورنمنٹ, آج ہے کل نہیں ہے رائٹ. کیونکہ ظاہر بات ہے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ایک الائنس ہے, کوئی ایک پارٹی بھی آگے پیچھے ہوگی تو گورنمنٹ آپ کی گئی. تو پوائنٹ از دیٹ کہ جب بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی آپ بیڈ اکانومی کو فیس کریں گے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, پہلے دن سے ہمارے نیوز چینل کے اوپر بیٹھ کے اینکر سمیت, پولیٹیکل اسپیکر سمیت یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان 5 سال پورے نہیں کرے گا, ہم اس کو پورا ہی نہیں کرنے دیں گے. تو ہاؤ یو کین امیجن اٹ کہ دنیا آپ کے ساتھ ٹریڈ کرے گی جب آپ کے اندر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ زیادہ عرصہ نہیں چلے گی. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی is actually the very important issue that businesses are facing. The reason behind is that, اور ایگزامپل آپ کے پاس سامنے ہے, مارچ میں ایک رجیم چینج آپریشن ہوا, گورنمنٹ چینج ہوئی, گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد حالات واقعات اکانومی کے بیڑا غرق ہو گئے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی جس کی وجہ سے اکانومی بھی بیڈ ہوئی, گورننس تو بیڈ ہے ہی ہے, اس پہ تو میں بات ہی نہیں کرتا, لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کی اکانومی ڈیمیج ہوتی ہے. ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیے گا, جس ملک کے اندر لوگوں کو, ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ملک کی پرواہ ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے, وہ ملک کا سوچتے ہیں, وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے. تو جہاں اپنے بارے میں سوچا جاتا ہے تو وہاں پھر اکانومی بے شک کھڈے لائن لگ جائے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں اکانومی بھاڑ میں جائے, ہمارے معاملات سیدھے ہونے چاہیے رائٹ, ہمیں پاور ملنی چاہیے اور ہم مزے کریں بس. فورتھ تھنگ اینڈ دیٹ از, ان تینوں چیزوں کی وجہ سے جو آپ کی بائنگ پاور ہے, کنزیومر کی بائنگ پاور ہے, وہ برباد ہوتی ہے. پستہ اینڈ میں وہ آدمی ہے جو شریف ہو رائٹ, صرف نام کا شریف نہ ہو, کرتوت شریف ہوں. تو اگر کرتوت شریفوں والے ہوں گے تو پھر وہ سروائیو کرے گا بیچارہ رائٹ. ایک حق حلال کی کمانے والا انسان جو صبح نکلتا ہے اور شام کو اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کماتا ہے, وہ سروائیو کرے گا. باقی بڑا آدمی وہ سروائیو نہیں کرتا ان چیزوں میں, اس کی بائنگ پاور ہرٹ ہوتی ہے. اس طرح میں نے اگزامپل دی, 3 لاکھ سیلری تھی, خرچے اس ٹائم 3-3.5 لاکھ روپے پہ چلے گئے ہیں, تو وہ جو 40-50 ہزار روپے کا گیپ آ رہا ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں سے پورا کرنا ہے. اسی وجہ سے لوگ پھر کرپشن کی طرف جاتے ہیں, وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے 2 نمبر کام کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, اور یہیں سے کرپشن جو ہے وہ انہینس ہوتی ہے. اگر آپ ہر بندے کو اس کے رائٹ دیں گے تو کرپشن نہیں ملے گی آپ کو. فورتھ تھنگ اینڈ دیٹ از ٹرسٹ. ایک بہت بڑا ایشو ہے بزنسز کے اوپر, خاص کر کے پاکستان کے اندر جو لوگوں کی کمٹمنٹس ہیں اور لوگوں کے جو ایک بزنس ایتھکس ہیں, دیٹ از نتھنگ, دیٹ از ملٹی پلائڈ بائی 0. ہمارے اندر بزنس ایتھکس ہے ہی نہیں. بزنس ایتھکس تو چھوڑیں, ہمارے اندر ویسے بھی ایتھکس نہیں ہیں. مطلب ہم روڈ کے اوپر چلتے ہیں تو گالیاں گلوچیں کرتے ہیں, کسی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں کو جو ہے وہ باتیں سنا رہے ہوتے ہیں. تو پوائنٹ کیا ہے کہ ہمارے اندر تو ایتھکس ہے ہی نہیں. انسانیت تو ہمارے اندر بالکل ویسی ختم ہو چکی ہوئی ہے. تو جب ویسی ایتھکس نہیں ہوں گے تو بزنس ایتھکس کیا ہوں گے رائٹ. ہم غلط کمٹمنٹس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں,
لوگوں کے ساتھ غلط بیانیاں کرتے ہیں. سو دیٹ از اگین ون مور ایشو ان پاکستان فار دا بزنسز. اب پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی ہم نے تو یہ سارے مسئلے ڈسکس کر لیے, اب ان مسئلوں کا سلوشن کیا ہے, رائٹ؟ کیونکہ ہماری ہر ویڈیو کے اندر ایک پرابلم اور ایک سلوشن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. پہلا فیس ہمارا پرابلم کا ہوتا ہے, دوسرا فیس ہم اس کے سلوشنس کے اوپر جاتے ہیں, کیونکہ ہم یہاں پہ کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہے, ہم پریکٹیکل باتیں کر رہے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے, آئی ایم دا موسٹ رانگ پرسن ان دا ورلڈ. میں اس بات کا کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں شاید سب سے زیادہ غلط انسان ہوں اس دنیا میں, لیکن میرے کچھ اپنے انالیسز ہیں. ان انالیسز کے اوپر میری ایک سجیشن ہے, ایک رائے ہے. میں اس رائے کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, میں اس رائے کو آپ کے اوپر مسلط نہیں کر رہا, رائٹ؟ اف یو آر نگیٹ مائی سجیشن سو یو کین, آپ کا رائٹ ہے اس کو نگیٹ کرنا, رائٹ؟ میں مسلط نہیں کر رہا ہوں, لیکن میری جو ورکنگ ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کچھ ایسے بزنسز کرنے چاہیے جو شاید دنیا میں کہیں بھی ختم نہیں ہوں گے. مطلب جب دنیا ختم ہوگی تو وہ بزنسز ختم ہوں گے, ورنہ وہ بزنسز ختم نہیں ہوں گے. اگر آپ کی بیڈ اکانومی ہے, بیڈ گورننس ہے, جو بھی ہے, تو آپ کو ان بزنسز سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فوڈ چین. جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے, جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے, آپ کسی ریسٹورنٹ کے اندر چلے جائیں, آپ کو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ لوگ اپنے لائف سٹائل کے اوپر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. میں نے بہت پہلے جب میری جو پچھلی ویڈیو ہے کہ ہاؤ یو کین اسٹارٹ یور اسمال بزنسز, تو اس میں نے ایک بات کی ہے کہ نیڈز اینڈ وانٹس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے بزنس کے اندر. تو اگر نیڈز اینڈ وانٹس کے ساتھ آپ لگژریز میں اپنے آپ کو کنورٹ کریں گے تو لگژریز تو انسان چھوڑ ہی نہیں سکتا. یہ تو میرا ہائیلی ریسرچ ہے کہ آپ جو ہے نا, کھانا آپ کو دال مل جائے گی تو آپ کھانے کو تیار نہیں ہیں, لیکن آپ نے برگر KFC کھانا ہے, بے شک آپ کی جیب میں 2 روپے نہ ہو, رائٹ؟ تو پوائنٹ کیا ہے کہ فوڈ چین آج کتنی بیڈ اکانومی ہے یا بیڈ گورننس ہے, لیکن فوڈ چین میں آج بھی آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو پہلا بزنس فوڈ ہے. سیکنڈلی از دیٹ کہ کلاتھنگ. آپ مالز میں چلے جائیں تو برانڈز کے اوپر آپ دیکھیں کہ آپ کو رش ملے گا, برانڈز کی سیل اسی طرح ہو رہی ہیں, برانڈز میں کوئی وہ نہیں ہے, لوگ مہنگے کپڑے خرید رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سوشل سرکل ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہو گئی ہے. سوسائٹی کے اندر سیکیورٹی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہو گئی ہے, رائٹ؟ اگر 3 بندے بیٹھے ہوئے اور 3 بندوں کے پاس سیمسنگ کا فون ہے اور چوتھے کے پاس جو ہے وہ ایک ایپل کا فون ہے, تو وہ ٹیبل کے اوپر فون الٹا کر کے رکھتا ہے, رائٹ؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو سوشل سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے. میرے پاس ایک ہائی برانڈ فون ہے, رائٹ, کہ لوگ میری واہ واہ کریں. اگین لوگوں کے پاس اگر جیب میں 2 روپے نہیں ہیں لیکن وہ ہائی برانڈڈ کپڑے پہننے کو تیار ہیں. تھرڈ تھنگ از دیٹ از کنسٹرکشن انڈسٹری. اگین شیلٹر ایک بہت بڑی نیڈ ہے ہر انسان کی, اور کنسٹرکشن انڈسٹری مجھے لگتا ہے کہ شاید کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان ہیں انہوں نے اپنا گھر بنانا ہے, اور اپنا گھر ایک بڑی بیسک نیڈ ہے, ایک شیلٹر بڑی ایک بیسک نیڈ ہے. آلدو جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کو تھوڑے سے مسائل آ رہے ہیں ان چیزوں میں, ریٹس کے پوائنٹ آف ویو سے آگے جو معاملات چل رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ دے آر ڈوئنگ دیئر بزنسز. اور اس ٹائم ایوری باڈی از ڈوئنگ کنسٹرکشن ریئل اسٹیٹ کائنڈ آف بزنس, بیکاز لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یار سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ یہی ہے. فورتھ تھنگ ان دیٹ از کہ آپ کوئی ایجوکیشنل بزنس کریں. ایجوکیشنل اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. لوگوں کی بیسک نیڈ ہے ایجوکیشن, لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس اس آفس میں ہم ٹریننگ سیشن کراتے ہیں, لوگ ہمارے اس آفس میں آ کے ٹریننگ سیشن لیتے ہیں. تو پوائنٹ کیا ہے کہ سیکھنے کی چاہت لوگوں میں بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہے. لوگ اسکلز ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں, ٹریننگ کی طرف جا رہے ہیں. پیپل آر ڈوئنگ دیٹ. اور بہت سارے ایجوکیشن سیکٹرز, اکیڈمیز ہیں بہت, آپ کہہ لیں کہ انٹرپرینیورز ان فیکٹ بزنس اسکولز بن چکے ہیں اس ٹائم. سو دے آر لرننگ, دے آر ٹرائنگ ٹو لرن نیو تھنگس, اور یہ چیز کبھی ختم نہیں ہو سکتی, یہ وقت کے ساتھ ساتھ انہینس ہی ہوگی. لاسٹ تھنگ ان دیٹ از کہ آپ کوئی میڈیکل بزنس کرتے ہیں, رائٹ. کرونا میں لوگوں نے بڑے پیسے چھاپے, میڈیکل والوں نے, میڈیکل اسٹور والوں نے, رائٹ. ماسک 300 روپے کے ہو گئے, رائٹ. اس کے بعد جو انجیکشنز تھے وہ بڑے مہنگے ہو گئے, کرونا کا ٹریٹمنٹ بہت مہنگا ہو گیا. تو پوائنٹ کیا ہے کہ میڈیکل ایسا بزنس ہے, فارمیسی ایک ایسا بزنس ہے جو شاید کبھی ختم نہیں ہوگا. جب تک انسان ہے تب تک بیماریاں ہیں, اور آج کل تو ویسی بیماریاں ماشاءاللہ بہت ساری ہیں, کچھ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں, کچھ انسانوں کی چھوڑی ہوئی ہیں. تو کرونا ختم ہوتا ہے تو ڈینگی آ جاتا ہے, ڈینگی ختم ہوتا ہے تو پھر کچھ اور آ جاتا ہے. تو مطلب چل رہا ہے نظام, مطلب اللہ کے عذاب جو ہیں وہ ہر ٹائم چل رہے ہیں, کوئی مسئلے پریشانی والی بات نہیں ہے. تو پوائنٹ کیا ہے کہ
میڈیکل کا بزنس جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ جب تک انسان ہے تب تک وہ بزنس رہے گا. تو آپ اگر بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا بزنس کی کوئی سوچ رکھتے ہیں تو ان 4-5 انڈسٹریز کے اندر اپنا ایکسپیرینس بلڈ کریں اور ان 4-5 انڈسٹری کے اندر اپنے ایکسپیرینس کو کنٹینیو کریں تاکہ آپ تا حیات بزنس کر سکیں. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, آگے بڑھنے کی توفیق دے, اور کائنڈلی لوگوں کی ہیلپ کریں. آج کل لوگوں کو بہت ہیلپ کی ضرورت ہے, بہت برے حالات ہیں ہر بندے کے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ فائنینشلی کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو اپنی ہاتھ سے, اپنی زبان سے کسی کو کوئی دکھ نہ دیں. بہت شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا, اس ویڈیو کو شیئر کرے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ. تھینک یو.